أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں. فہم یکتبون، پس اس کو لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا، کسی قسم کی مکاری کا. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، ہم المکیدون، وہی آتے ہیں تدبیر کے اندر. ام لہم الہ، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں. صدق اللہ. محترم سامعین، یہ 27ویں پارے میں سورہ طور کی 41، 42 اور 43 نمبر کی 3 آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. اس وقت گلے کی اور آواز کی جو تکلیف ہے، اس کے سبب آج درس قرآن دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ گزشتہ ہفتہ بھی ناغہ ہو گیا تھا، اس کے لیے 2 ہفتہ ناغہ میں کوئی نہیں کرتا ہوں. مختصر ہی صحیح 15-20 منٹ، لیکن درس قرآن ہو جائے، اس بنا پر میں نے صرف 3 آیات کا انتخاب کیا ہے. سب سے بڑا سوال ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی شانہ جو اٹھا رہے ہیں، جو بندوں سے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے
کہ جب بطحا کی وادی سے ہدایت رشد ہدایت کا آفتاب ماہتاب طلوع ہو چکا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود، آپ کی نبوت کا اظہار ہو چکا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ متعدد دلائل و براہین ہیں جن کو آپ اپنی زبان میں معجزات کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر عرض کر دوں کہ معجزہ کہتے ہیں وہ کام جو عادت کے خلاف دنیا بھر کے لوگ جس کام کو نہ کر سکیں، وہ کام اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے ظاہر کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کے پاس انگلیاں ہیں، لوگ اپنی انگلیوں سے چاند کی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے، وہ چاند نظر آ رہا ہے، لیکن سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ لوگوں نے مل کر اپنی انگلیوں سے آج تک چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکے، لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے جب چاند کی جانب اشارہ فرماتے ہیں تو اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جو چیز دنیا بھر کے، اور آج تو ترقی کا زمانہ ہے، دنیا بھر کے سائنٹسٹ، دنیا بھر کے جغرافیہ جاننے والے، میڈیکل سائنس، ساری دنیا کے لوگ مل کر جو کام نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی ذات بابرکات سے اس کام کو ظاہر فرما دیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ سیرت کا مہینہ ہے، اگرچہ سیرت صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، سیرت صرف 1 ماہ مبارک ربیع الاول کے 1 دن 12 ربیع الاول کے لیے سیرت نہیں ہے، سیرت زندگی کے ہر آن، ہر لمحے، ہر پل کے لیے سیرت ہے، اور زندگی کے ہر گوشے میں ہم اور آپ سیرت النبی کے محتاج ہیں، عبادات میں بھی محتاج ہیں، معاملات میں بھی، معاشرات میں بھی، اقتصادیات میں بھی، سماجیات میں بھی، اور سیاسیات میں بھی۔ سیرت ہماری زندگی کا وہ جزو لازم ہے کہ اگر سیرت کو ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ہم اور آپ صم بکم عمی، اندھے، بہرے، گونگے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں۔ سیرت کو اگر ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ہماری زندگی جانوروں اور چوپاؤں سے بدتر زندگی ہو جائے گی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، سیرت صرف 1 مہینے کے واسطے نہیں، سیرت زندگی کے ہر سال، سال کے ہر مہینے، مہینے کے ہر ہفتے، ہر ہفتے کے ہر دن، ہر دن کے ہر گھنٹے، ہر گھنٹے کے ہر منٹ، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ، ہر آن، ہر لمحے، ہر پل کے لیے سیرت ہے، اور ہم اور آپ سیرت کو اپنانے کے محتاج ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ
امت پر سے ہٹا لی. خدا نہ کرے ایسا، خدا یعنی ان کا کشف ہوگا. تو فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ کافر اور مشرک نظر آنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. خدا کرے ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیرت صرف 12 ربیع الاول کے دن کے لیے نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ سیرت النبی کے اس مہینے میں ہم کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہم اپنے نبی کی سوانح، آپ کی ہسٹری، آپ کی سوانح کے اوپر کسی کتاب کو پڑھ لیں. آپ کے کمالات کے اوپر، آپ کے معجزات کے اوپر کوئی کتاب ہم پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ معجزات عطا فرمائے تھے. میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے خصائص کبریٰ. 2 جلدوں میں یہ کتاب عربی زبان میں. اس کتاب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات کو بیان فرمایا. 1000 معجزات. اور اب اردو دا طبقے کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس عربی کتاب کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا. یہ اور بات ہے، ملنا مشکل ہوتا ہے، بڑی کتابیں جلدی ملا نہیں کرتی. لیکن میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتلاتا ہوں، آپ دل پر لیجئے اور اس کتاب کو خریدیے، اس کتاب کو خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھوائیے، اپنی عورتوں کو پڑھوائیے، تاکہ حضور کی محبت بڑھے. محبت بولنے سے نہیں بڑھتی ہے. حضور کے کمالات جب ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ نے ہم کو کتنا جلیل القدر نبی عطا فرمایا. اس کتاب کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات. 25-50 روپے کی ملتی ہوگی کتاب، مارکیٹ میں ملتی ہے، حضور کے 300 معجزات. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پیش کی گئی، اور ان سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا تھا کہ وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، آپ کو نبی مانیں. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تو سبھی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانیں. جی آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، آپ جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ، اس پر ایمان لائیں. لیکن یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا وما یزیدہم الا نفورا. جتنی تیزی کے ساتھ ایمان کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، نبی کی نبوت کے دلائل اور براہین پیش کیے جا رہے تھے، ان کے اندر بجائے اطاعت و فرما برداری کے بجائے نافرمانی ہی بڑھتی جا رہی تھی، اباں سرکشی ہی بڑھتی جا رہی تھی. قرآن کریم نے ایسے موقع پر بہت سارے سوالات کیے کہ آخر یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. انتہا ہو گئی، قرآن نے آخری بات یہ کہہ دی ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگتے، کوئی چارج مانگتے، کوئی فیس مانگتے کہ میرے بیان سنو گے اتنی فیس دینی پڑے گی، میری تقریر کی اتنی فیس دینی؟ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے کہ اس معاوضے سے بوجھ ہو کر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ نبی نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا. اے میری قوم کے لوگوں، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ ارشاد، یہ موعظت، یہ تقریر، یہ تحریر سب خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کے واسطے. اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی چارج نہیں مانگتا. جب آپ ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں،
آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے تو آخر ہی آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ جو بات فری آف چارج ہے، جس کے سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، جو رہرو تھے وہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن رہے ہیں، جو اسلحہ باز تھے وہ مصلح الامت بن رہے ہیں۔ جی جب کھلا انقلاب نبی کی تعلیمات رشد و ہدایت سے پیدا ہو رہا ہے تو آخر نبی کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ تعالیٰ اسی پس منظر میں اللہ سوال فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، قرآن میں اس کو بار بیان کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، 11ویں پارے میں 2 مرتبہ ہے عالم الغیب والشہادہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیب یعنی جتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ، شہادہ جتنی باتیں ظاہر ہیں وہ، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں موجود نہ ہو، سب اللہ کے علم میں۔ اور غیب اور شہادہ، ظاہر اور چھپی باتوں کو جاننے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غیب آسمان و زمین کا، اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہیں سے ہم رد کرتے ہیں ان بدعتانہ عقائد کا، بریلویانہ عقائد کا، جو وہ کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہے۔ اس پر میں نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ بیان کیا تھا اور آگے پھر بیان کر رہا ہوں کہ غیب کی بات صرف اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کے جاننے والے ہیں، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتائی ہیں، کسی کو کم بتائی ہیں اور کسی کو زیادہ بتائی۔ سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صفات میں، تمام مخلوق میں سے بڑھ کر حضور کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں جو غیب کی باتیں بتلائیں، سنو اچھی سے، یہ عقیدے کا بیان ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں جو غیب کی باتیں بتلائیں، جو پیشن گوئی بتلائی، ایسا ہوگا، آنے والا آتا ہے، آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں کہ تم اس نیت سے آئے ہو۔ تو حضور نے جو غیب کی باتیں بتلائیں وہ غیب کا علم حضور کا اپنا ذاتی نہیں تھا، وہ غیب کا علم حضور کا اپنا ذاتی نہیں تھا بلکہ عطائی تھا، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا۔ ایک دوسری بات یاد رکھیے کہ حضور کو جو علم غیب تھا، ایک تو ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، اور دوسری بات یہ کہ جزئی تھا، کلی نہیں تھا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جتنا اللہ نے بتلا دیا اتنا ہی تھا، کل کا کل نہیں تھا۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، سارے جھگڑوں کا حل آپ یہیں سے حل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو غیب کا علم عطا فرمایا تھا وہ ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، اور جزئی تھا، کلی نہیں تھا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت، اہل دیوبند کا عقیدہ ہے۔
جو قرآن اور حدیث سے بالکل ٹچ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس عقیدے کے ماننے میں قرآن حدیث کے بالکل مطابق اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء حقانیین کے زمرے سے جوڑا ہے جن کے یہاں قرآن حدیث ہی سب سے بڑا معیار ہے. اللہ فرما رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے اہم واقعات بیان فرمائے جن کو ہم اور آپ پیشن گوئیاں کہتے ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج چھوڑے جائیں گے. مثلاً آپ نے فرمایا دجال نکلے گا. مثلاً آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. آپ نے فرمایا مہدی آئیں گے، بے شمار زلزلے آئیں گے. اسی طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ قبر میں نیک آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت میں نعمتیں ہوں گی، دوزخ میں عذاب ہوگا. ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں. جی یہ ساری باتیں جو آج جن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے، قبر میں سوال جواب ہونا، میدان محشر کا بپا ہونا، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا، پھر پل صراط سے گزرنا، اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں جانا، یہ ساری باتیں ہم کو کیسے معلوم پڑی؟ یہ ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ جو لوگ آپ کی نبوت کے انکار کرتے ہیں، دیکھو یہ سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ آخر یہ لوگ آپ کی نبوت کے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ آپ کی نبوت کے انکار کر رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے؟ کچھ چھپی باتیں ان کو معلوم ہے؟ فہم یکتبون، پس اس کو لکھتے ہیں، وہاں سے دیکھ کر کے پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت دوزخ میں کیا کے حالات کیا ہیں. یہ چیزیں، ان چیزوں کا علم ان کو ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے. جب نہیں ہے، ساری چیزیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور ان چیزوں میں ہم ان پیغمبروں کے محتاج ہیں. یہی وجہ ہے آمنت باللہ ورسلہ، ایمان اللہ پر اور اللہ کے بعد تمام پیغمبروں پر، اور پیغمبروں نے ہمیں جو باتیں بتلائیں ان پر بھی ایمان لانا، یہ بھی ہمارے ایمان کا لازمہ ہے. ان چیزوں میں ہم پیغمبروں کی تعلیمات کے محتاج ہیں. یہ ضرورت نبوت کی دلیل ہے. پیغمبر کے بغیر مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے گلے کی تکلیف بہت زیادہ ہے، ورنہ میں بتلایا ہوتا وہی سرزمین کے جس نے ہے سکھایا آدمی کو کبھی جینے کا سلیقہ کبھی مرنے کا طریقہ. آج جا کر دیکھیے یورپ کے پاس کیا نہیں ہے، علوم جدیدہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس کے امام ہیں. وہ مریخ پر، چاند پر کمانے ڈال رہے ہیں. اقبال نے کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خموں پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. دیکھیے ان کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن ان کی معاشرت دیکھیے، ان کی معیشت دیکھیے. ہاف چڈیاں پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ تو سب کچھ ہے نا، ڈگریاں ہیں، ایجوکیشن ہے، جی کوالیفیکیشن ہے، سب کچھ نہیں ہے. محمد عربی کی تعلیم نہیں ہے، محمد عربی کا فیضان نہیں ہے. آج ان کی زندگیاں جانوروں کے مماثل نظر آتی ہیں. آج بھی انسانیت محتاج ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات رشد و ہدایت. اور اس کے مقابل میں ہمارا چھوٹا سا بچہ عبداللہ، عبد الرحمن جی، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، دسترخوان بچھا کر کھاتا ہے، ہاتھ دھو کر کھاتا ہے. یہ انقلاب کس نے برپا کیا؟
کہاں تو اتنے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ جی سائنس کے امام سب کچھ، اور ان کی زندگیاں ایسی، اور یہ ہمارا چھوٹا سا ننا منا. یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہاں سب کچھ ہے، محمد عربی کا فیضان نہیں ہے، اور یہاں کچھ نہیں ہے، محمد عربی کا فیضان ہے تو سب کچھ ہے. جتنا ناز کرو کم ہے اپنے نبی کے امتی ہونے پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امت میں پیدا فرمایا، اپنے نبی سے شرف تعلق عطا فرمایا. اللہ، کبھی 2 رکعت شکرانہ پڑھنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جو انقلاب آیا ہے جی، یہ محمد عربی کا فیضان ہے. محمد عربی کی تعلیمات رشد و ہدایت ہے، اور جن کی زندگیوں میں ڈسپلن نظر آ رہا ہے. ڈسپلن جی، وہ اپنے طور سے ڈسپلن کہہ لیجئے، لیکن ہمارے ہاں تو اسی کا نام سنت ہے. جہاں پر ڈسپلن نظر آ رہا ہے جی، وہ ڈسپلن میں ڈسپلے ہے محمد عربی کی تعلیمات اور رشد ہدایت جی. دنیا ڈیل کارنگی کی کتابیں پڑھتی ہے، دنیا ڈراؤن کے افکار سینس سے کے نظریات سے متاثر ہوتی ہے. معاف کیجیے گا، یہ سب خوشہ چین ہے محمد عربی کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والے. خدا جانے میں کہاں چلا گیا، لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر ناز تو نہیں، شکر ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے نبی کو امت میں پیدا فرمایا. اس نعمت کی قدر ہوگی تو اس نعمت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے. اور وہ اضافہ کیا ہوگا؟ نبی کی امت میں تو پیدا فرما دیا، اب نبی کی امت میں پیدا ہونے پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس شکر میں، اس نعمت میں اور کیا اضافہ ہوگا جی؟ کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس نعمت میں اضافہ یہ ہوگا، کل قیامت میں اللہ اپنے نبی کی امت میں ہمارا شمار فرمائیں گے. کل اللہ قیامت میں اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائیں گے. کل قیامت میں اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کی صفات سے بہرور فرمائیں گے. کل قیامت میں اللہ جنت میں آپ کا قرب عطا فرمائیں گے. کیوں؟ دنیا میں اپنے نبی کی امت میں پیدا ہونے پر شکر ادا کیا، نبی کی تعلیمات پر حرز جان بنایا، سنتوں کو اپنایا. اللہ خوش ہو کر دنیا میں جس طرح نبی کی امت میں پیدا فرمایا، کل قیامت میں نبی کا ساتھ فرما انشاءاللہ. خدا کے لیے کام ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں چلیے. تو میں کہہ رہا تھا، نبوت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پیغمبر کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے، کس چیز سے ناراض ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اس جہاں کی باتیں، اگلے جہاں کی باتیں، یہ سب باتیں غیب کی خبریں ہیں، اور غیب کی خبریں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی بتلا نہیں سکتا. اللہ پوچھ رہے ہیں ان کے پاس کون سا غیب کا علم ہے؟ جو نبی کی بات کے انکار کر رہے ہیں، ان کے پاس کون سا غیب کا علم ہے؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کسی چال بازی کا، کسی تدبیر کا، نبی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جو کافر ہیں وہی اپنی تدبیر میں پھنسیں گے. کیا ہوا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد وہ سازش ہے، وہ میٹنگ چیٹنگ ہے جو ہجرت سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دار الندوہ میں کیا تھا. دار الندوہ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ گپ شپ کرتے تھے، اور یہ دار الندوہ مسجد حرام کے قریب ہی تھا. اب مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا اس کو، کیونکہ مسجد حرام کی توسیع کر لی گئی. اس وقت چند خاندان تھے، انہوں نے جو بات بھی کرنا ہوتی تھی وہیں دار الندوہ میں بیٹھ کر کرتے تھے. چنانچہ ابو جہل کٹر دشمن اسلام، عتبہ کٹر دشمن اسلام، ولید کٹر دشمن اسلام، ان لوگوں نے مشورہ کیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا زور روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے، غالب ہو کر رہے۔ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، مروڑ ہو رہا تھا، محمد عربی کی تعلیمات دن بدن بڑھتی جا رہی، ہم نے ان کو مارا بھی ہے، ان کے ساتھیوں کو زخمی بھی کیا ہے، شہید بھی کیا ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید و بند بھی رکھا ہے، لیکن محمد عربی کے پروگرام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم نے اب آخری فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام خاندانوں کے سربراہ مکھیا قسم کے لوگوں کی میٹنگ بلائی گئی دارالندوہ کے اندر۔ چوکیدار کو سرداروں کے نام لکھ کر دے دیے گئے کہ بس ان کو اور ان کو اور ان کو ہی انٹری دینا، ان کے علاوہ کسی اور کو اندر آنے مت دینا۔ جب سارے کے سارے مکھیا چودھری قسم کے لوگ جب اکٹھے ہو گئے، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی، میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک بزرگ و شخصیت آئی، بزرگ و شخصیت، اور وہ بزرگ و شخصیت یہاں کی نہیں تھی، وہ کہیں اور کے رہنے والی تھی۔ چوکیدار نے اندر جا کر بتایا کہ باہر ایک بزرگ بڑی عمدہ شکل صورت میں آئے ہیں، اور وہ یہاں کے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، وہ بھی اندر آنا چاہتے ہیں، تو ان کو آنے دوں کہ نہیں آنے دوں؟ انہوں نے کہا اس کو پوچھو کہ تم کہاں سے آئے ہو، جاؤ پہلے اس سے پوچھو۔ چوکیدار نے پوچھ کر بتلایا کہ وہ نجد سے آیا ہے، نجد مکہ مکرمہ سے کافی دور ہے۔ انہوں نے کہا جب اتنی دور سے آیا ہے تو اس کو اندر آنے دو۔ وہ بھی آ کر ممبر کی حیثیت سے بیٹھ گیا۔ یہ بزرگ اے بابا کون تھا معلوم ہے جی؟ دنیا کا سب سے بڑا مردود اعظم، شیطان رجیم، ابلیس لعین تھا، بزرگ کی شکل و صورت میں آیا تھا۔ اللہ نے تو اس کو اختیار دیا ہے نا، وہ چاہے بندر بن سکتا ہے، چاہے بلی بن سکتا ہے، سانپ بن سکتا ہے۔ اب بزرگ بن گیا تو کیا نہیں ہوا؟ اس کے لیے بزرگی کے چولے کو بھی صرف نہیں دیکھنا چاہیے، اندر بھی دیکھنا چاہیے اندر کیا ہے۔ ورنہ سن لیجئے، یہ تو بات چل رہی شیطان رجیم مردود کی، آج دنیا میں یہودیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے، شکیلیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، قادیانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسی بزرگی کے چولے میں ہو رہی ہے، جبہ قبہ پہن کر۔ آپ کے پاس کیا تھرمامیٹر ہے؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اس کے لیے کل ما یلمح لیس بذہب، جی نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ہاں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ بزرگی لباس کو مت دیکھو، اندر بھی دیکھو اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ ابھی دیکھو یہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان رجیم مردود اس میٹنگ میں آ رہا ہے اور بزرگی کے لچولے میں آ رہا ہے۔ یہ آنے والا ابلیس لعین تھا جو بزرگی کی شکل صورت بنا کر آیا تھا۔ ایجنڈے کے مطابق گفتگو شروع ہوئی، کہنے لگے ہم سب اپنا پورا زور لگا چکے ہیں لیکن محمد عربی کے مشن میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم سب ان سے اکتا گئے ہیں۔ آج ہم نے تم سب کو بلایا ہے تاکہ کوئی آخری حتمی یقینی فیصلہ کرنا ہے، نہ رہے باس جی ٹنٹا ہی توڑ دینا ہے، ہم محمد کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے میٹنگ بلائی گئی۔
ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اس کو نظر بند کر دو، نہ اس کو کوئی ملے نہ وہ کسی کو۔ کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی۔ ابو جہل نے اٹھ کر کہا، مشہور مقولہ ہے، من جرب المجرب فقد حلت به الندامہ، جو آدمی تجربہ شدہ بات کا تجربہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک بات کا دوبارہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ 3 سال تک تم کو نظر بند رکھے نا، کہاں پر؟ شیخ ابی طالب میں ہر طرح سے پہرا دیا، رات کو بھی دن کو بھی، لیکن ان دنوں میں بھی لوگ برابر مسلمان ہوتے رہے۔ معلوم ہوا نظر بند کرنے والی تجویز یہ فیل ہے، ناکام ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری جیسی شخصیت انہی دنوں میں مسلمان ہوئی تھی، شیخ ابی طالب زمانے۔ لہٰذا ایک چیز کا بار بار تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی میں اپنی بات واپس لیتا، چلو۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا محمد عربی کو اس کے ساتھیوں کو جلا وطن کر دو۔ جلا وطن جس کو آپ کہتے ہیں تڑی پار، شہر سے نکال دو، نہ تم اس کو دیکھو وہ نہ تم کو دیکھے۔ ایک دو نے اس کی بھی تائید کی۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تمہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ تم جانتے بھی ہو اس کی زبان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ 13 سال ہم نے اس کا ڈر کر مقابلہ کیا مگر روک نہیں سکے۔ وہ جس علاقے میں بھی جائے گا ہماری طرح کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ لوگ قابض مٹی پتھر پر، اہل دل دل پہ راج کرتے ہیں جی، وہ تو جہاں جائے گا علاقے علاقے فتح کر دیں۔ لہٰذا اس تجویز کو بھی فیل کر دیا گیا۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا اب ایک ہی صورت باقی بچی ہے، وہ کیا؟ اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، محمد عربی کو قتل کر دیا۔ وہ نجد سے جو بزرگ مہمان آیا تھا، کون؟ شیطان، اس نے کہا مجھے بھی یہی رائے سب سے ٹھیک لگتی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سب نے اس رائے کی تائید کی اور قتل کرنے کے لیے آدمی منتخب کر لیے گئے، فلاں فلاں۔ کیوں؟ اگر کوئی ایک شخص قتل کرتا تو آپ کے قبیلے کے لوگ اس سے قصاص لیتے۔ یہ طے کیا گیا کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو، ابھرتے ہوئے طاقتور نوجوان کو لیا جائے اور وہ سارے کے سارے نوجوانوں کو تلوار دے دی جائے اور وہ سارے کے سارے کھڑے رہیں، اور جب محمد عربی اپنے گھر سے نکلے تو سارے کے سارے نوجوان یہ بارگن پر حملہ کر دیں۔ محمد کے قبیلے کے لوگوں کو انتقام اور بدلہ لینے کی اگر بات ہوگی تو کس سے بدلہ؟ اتنے سارے قبیلے کے نوجوانوں نے مل کر قتل کیا، کس سے بدلہ لے لیں؟ یہ طے کیا۔ اچھا، آدمی منتخب کر لیے گئے، رات بھی مقرر ہو گئی، وقت بھی مقرر ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، تاکہ جیسی آپ نکلیں گے ان کو مارو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا نظام، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، بندہ پلاننگ بناتا ہے میں ایسا کروں گا اور تقدیر ہنستے رہتی، کیسا نادان ہے۔ یہ سارے کے سارے ینگ قسم کے نوجوان، بالکل ینگ سمجھ رہے ہیں، ہاں بالکل ہٹے کٹے ایسے نوجوان، تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے، دونوں جانب حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند مسلط کر دی، سب کے اوپر نیند طاری کر دی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہجرت کی رات، اپنے گھر سے نکلے اور ایسے نہیں نکلے چھپ چھپا کر، ان کے درمیان سے نکلے۔ اور آگے اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں مٹی تھی، آپ نے مٹی اٹھائی، ان کے سروں پر مٹی ڈالی جی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب ان کو نظر ہی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینکتے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی، ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی۔ مٹی ڈال کر آپ تشریف لے گئے۔ کیوں؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ تھوڑے عرصے کے بعد، بلکہ تھوڑے سے عرصے کے بعد یہ سب مشورہ کرنے والے بدر کے میدان میں ذلت کی موت مرے۔ یہاں پر یہ واقعہ مختصر ہی ہے، میں اس واقعے کو بتلا دوں کہ یہ صبح تک انتظار میں کھڑے ہیں،
کہ محمد عربی کب نکلیں اور ہم کب سب کے سب یک بارگی ہو کر آپ پر حملہ کریں، آپ کو قتل کریں۔ محمد عربی تو چلے گئے، ہجرت فرما کے چلے گئے۔ اب وہی شیطان آیا رجیم مردود، کہاں کھڑے ہو؟ ارے محمد کے انتظار میں کھڑے، محمد تو کب کا چلے گئے اور خالی ہاتھ بھی نہیں گئے، اپنے جانے کا پروف بھی چھوڑ گئے۔ تم میں سے ہر ایک کے سر پر مٹی ڈال کر دیکھو، اپنے سر پر ہاتھ ڈال کر، ارے دیکھا تو مٹی، یہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون سا۔ تو یہ ہجرت کا واقعے سے متعلق یہ تھا کہ کفار مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نہ صرف سازش کی، پورا بیک گراؤنڈ فیلڈنگ، آپ کی زبان جس کا فیلڈنگ سب بنا لی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بچا لیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا، حضور کو شہید کر دیا جائے اور دین اس طرح مٹ جائے۔ سن لو، جو لوگ کافر ہیں وہی اپنی تدبیر میں پھنسیں گے۔ کیا ہوا؟ 2 سال نہیں گزرا، رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کا مارکا پیش آیا، اور یہ 1200 کی تعداد میں جتھے کے ساتھ، لشکر جرار کے ساتھ آئے ہیں، اور مسلمان 313، 2 اونٹ ہیں، چند سواریاں ہیں، چند زریں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، وہیں پر بدر کے مقام پر ہی 70 کو تو وہیں سے بائی پاس جہنم بھیج دیا گیا، اور 70 کو ہتھکڑیاں بھرا کر پہنا کر گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ نے بتلا دیا تم محمد کے خلاف سازش کر رہے تھے، ارے تم کیا سازش کرو گے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ وہ محمد عربی کو قتل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، وہ محمد عربی کو بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بال حفاظت فرما کر بتلا دیا کہ محمد عربی کا کوئی نہیں، ہم ہیں، اور محمد عربی کو ہم غلبہ دیں گے۔ وہ ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ ربیہ مر گئے مردود، فاتح نہ درود۔ آج ان کی نسلیں ہیں۔ کسی موقع پر میں سناؤں گا کہ سورہ انا اعطیناک الکوثر کیوں نازل ہوئی۔ اس کا جو آخری آیت ہے ان شانیک هو الابتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نرینہ اولاد ہوئے، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم رضی اللہ عنہ، یہ سب حضور کے نرینہ اولاد ہیں۔ نرینہ سمجھتا ہے نا، بیٹے، ہاں، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم، یہ سب حضور کے نرینہ اولاد۔ بچپن میں اللہ نے اٹھا لیا۔ کیوں؟ اگر حضور کے نرینہ اولاد زندہ ہوتے تو دنیا یہ سوچ سکتی تھی کہ محمد عربی کا مشن قیامت تک باقی رہے گا محمد کے بیٹوں کی وجہ سے۔ محمد کے بیٹوں کو تو ہم نے بچپن میں اٹھا لیا، اب بتلاؤ محمد عربی کا مشن کیسے باقی رہے گا؟ اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا تو کفار مشرکین مکہ نے، خاص ابو جہل نے یا عاص ابن وائل نے کہا ان محمدن ابتر، ان محمدن ابتر، محمد دم بریدہ ہے، محمد دم بریدہ، دم بریدہ جس کی جڑ کٹ گئی ہو، یعنی محمد کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لہٰذا جب تک محمد ہے محمد کا دین رہے گا، اور جب محمد ختم ہو جائیں گے تو محمد کا دین بھی، کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں جو محمد کے دین کو آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور کی شان میں یہ گستاخی ذرا گوارا نہ ہوئی۔ ارے مسلمانوں، آج فرانس کے کتے بھوک رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تم ایسے کیسے مسلمان ہو، کیسے حضور کے امتی ہو، تم برداشت کر رہے ہو؟ اللہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکا۔ ادھر زمین پر کسی کتے نے بھوکا، ان محمدن ابترا، محمد کا معاملہ صفایا ہو گیا، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا نظام حرکت میں آیا، آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔
یہ آپ کو تم بریدہ بتلاتے ہیں. ان شانیہ کا، بے شک آپ کا جو دشمن ہے، دشمن هو الابتر، اسی کا معاملہ جڑ سے ختم ہو جا رہا ہے. ان شانیہ کا هو الابتر. دیکھو کیسے مرے مردود. نہ صرف یہ کہ وہ مرے، آج ان کے نشانات بھی مٹ گئے. جی آپ کو معلوم ہے حضرت، آپ جو لوگ مکہ مدینہ جا کر آئیں، آج جہاں پر ان کے مکانات تھے سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر ٹائلیں بنا دیا. ہاں، ان کے مکانات کے وجود کو برداشت نہیں کیا. وہ تو مر گئے، مردود مرے ہی. ان کے مکانات کو بھی غلاظت قدے میں تبدیل کر دی. جاؤ. تو محمد کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں. جس کو اللہ رکھے اس کو بس کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سچی اطاعت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں سے پیار عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات اور رشد ہدایت پر جان چھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں اپنے نبی کے روضے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. کل قیامت میں آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے. آپ کی شفاعت سے بہرور فرمائے. جنت میں آپ کا قرب عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.